مجھے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے اور مجھے بات بنانا بھی آتی ہے، اگلے کو قائل کرنا بھی آتا ہے۔ میں چاہتا تو آپ کو کوئی نہ کوئی بات سنا دیتا، لیکن آپ کو تو بات سنا دیتا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کوئی دنیا پرست انسان ہوتا نا تو کہتا چھوڑو پڑا، نہیں مانتے نہ مانے، نہیں بولتے نہ بولیں۔ شام کی حکومت کی کرسی مل رہی ہے، عہدہ مل رہا ہے، وہاں جاتے زندگی عیشی میں گزرے گی۔ اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ زندگی میں زبان سے جو بولوں گا سچ بولوں گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تو آپ نے سنا ہوا، سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مدینے سے اپنا لشکر لے کے روانہ ہو گئے، کعب بن مالک کہتے ہیں میرے دل میں تھوڑی سی سستی آ گئی، میں نے کہا میری سواری بہت عمدہ ہے اور میرے پاس ساز و سامان بھی کافی ہے، تو چلو کوئی نہیں، میں 2 دن بعد نکل جاؤں گا، دوڑا کے ان کے ساتھ مل جاؤں گا، کوئی نہیں 2 دن آرام کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں۔ 2 دن گزرے، اچھا چلو صبح جاتے ہیں، اچھا چلو شام کو نکلیں گے، اچھا چلو اس وقت نکلیں گے۔ وہ کرتے کرتے ٹائم کافی گزر گیا، پھر میرے دل میں یہ آنا شروع ہو گیا کہ ابھی تو بہت دور جا چکے ہوں گے، ابھی تو میں نہیں ان کو پہنچ سکتا، ان کو نہیں مل سکتا۔ رفتہ رفتہ وہ دن بھی آئے کہ جب ہمیں خبر ملی کہ رسول اللہ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ جب یہ خبر ملی تو میرے دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہونے لگا کہ میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا، میرے پاس تو کوئی عذر نہیں، سواری بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جب نبی اسلام مدینہ تشریف لائے، مسجد نبی میں 2 رکعت نماز پڑھی تو لوگ آپ کے پاس آئے ملنے کے لیے، منافقین اپنے عذر اور بہانے پیش کرنے لگے، اور میرے دل میں بھی کچھ جھوٹے بہانے آ رہے کہ یہ بات بیان کر دوں، یہ بھی بات بیان کر دوں، لیکن جب رسول اللہ کے سامنے آیا مجھے ساری باتیں بھول گئیں، اور میں نے آ کے رسول اللہ کو سچ بتا دیا، رسول اللہ بس سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی اور وجہ کوئی نہیں ہے۔ میرا رسول اللہ مسکرا دیے، آپ مسکرائے اور آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اب جملہ سنیے گا، مجھے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے اور مجھے بات بنانا بھی آتی ہے، اگلے کو قائل کرنا بھی آتا ہے۔ میں چاہتا تو آپ کو کوئی نہ کوئی بات سنا دیتا، لیکن آپ کو تو بات سنا دیتا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے سامنے جاؤں گا تو اس کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے اللہ کے لیے انہوں نے جھوٹ چھوڑا، سچ بات بیان کی۔ نبی اسلام نے فرمایا اگر تو نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے سچ بولا ہے، پھر انتظار کرو، اللہ ہی تمہارے بارے میں فیصلہ نازل کرے گا، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اور نبی اسلام نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا کوئی بندہ ان کے ساتھ کلام نہ کرے۔ کعب بن مالک تھے، ہلال تھے اور مرارہ بن ربی، 3 صحابی، کوئی بندہ ان سے کلام نہ کرے، سوشل بائیکاٹ۔ کعب بن مالک کہتے ہیں ہم مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں نکلتے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ایسی جگہ پر آگے جہاں ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں، اجنبی جگہ ہے، کسی سے سلام لیتے کوئی جواب نہ دیتا، بات کرتے اپنے سگے رشتہ دار بھی بات نہ کرتے، دن بھی رو کر گزارتے، رات کو بھی رو کر گزارتے، رسول اللہ کے پاس آ کے بیٹھتے، رسول اللہ بات نہیں کرتے تھے۔ ہمارے لیے تو زمین تنگ ہو گئی اور ہمارے دل کلیجے منہ کو آنے لگے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ 40 دن جب گزرے تو شام کا ایک قاصد میرے پاس آیا ملک غسان کی طرف سے خط لے کر، اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا اے کعب تو بڑا کمال انسان ہے، بڑی صلاحیت ہے، بڑا ٹیلنٹ ہے تیرے اندر، مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے ساتھی نے، تیرے محمد نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تجھے کرسی دیتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں، منصب دیتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں تمہیں۔ کوئی دنیا پر سے انسان ہوتا نا تو کہتا چھوڑو پڑا، نہیں مانتے نہ مانے، نہیں بولتے نہ بولیں، شام کی حکومت کی کرسی مل رہی ہے، عہدہ مل رہا ہے، وہاں جاتے زندگی عیشی میں گزرے گی۔ کہا نہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، رسول اللہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ جب 50 دن گزرے، بات سنیے گا ذرا، جب 50 دن گزرے نا، کہتے ہیں کہ اس وقت تو بس میری صبر کی انتہا ہو گئی، میں نے فجر کی نماز بھی اپنے گھر کی چھت پہ پڑھی، اور جب فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو ایک ٹیلے پر ایک شخص کھڑے ہو کے مجھے آواز دینے لگا، کہنے لگا یا کعب ابشر، یا کعب ابشر، اے کعب تجھے خوشخبری ہو، تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تیری توبہ نازل کر دی ہے، توبہ قبول کر لی ہے۔ کہتے ہیں میں وہیں پہ مصلی پہ بیٹھا تھا، وہیں پہ سجدہ ریز ہوا اور میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے، میں سجدے سے اٹھا اور مسجد نبوی کی جانب بڑھا تھا کہ رسول اللہ سے ملاقات کروں، لوگ میری جانب بڑھتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور مجھے گلے لگا رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ مسجد نبی جاتے ہوئے رستے میں جس نے بھی جو بھی ملا اس نے مبارکباد دی۔ مسجد نبی میں پہنچا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ موجود ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے مجھے گلے سے لگایا اور آپ نے کہا کعب تجھے خوشخبری ہو، مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ اگلی بات سنیے گا جو جمعے کا پیغام وہ یہ ہے، کعب رونے لگے، مسکرانے لگے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ زندگی میں زبان سے جو بولوں گا سچ بولوں گا، جھوٹ کبھی بھی زبان پہ نہیں لاؤں گا۔ فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو نوازتا ہے، اور پھر نوازا ایسے کعب بن مالک کو کہ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم۔ سورۃ توبہ میں یہ آیتیں نازل کی تو کعب بن مالک کے لیے نازل کی اللہ نے، یہ اعزاز دیا اللہ نے، اور یہ شرف ملتا ہے کہ جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے لیے کچھ چیزوں کو ترک کرتا ہے۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قصہ تو ہم نے کئی دفعہ آپ کو سنایا ہوا کہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا اور حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا، اور اللہ رب العزت کی خاطر جو بھی معاملات وحشیانہ زندگی ان کی تھی وہ ساری چھوڑی، اللہ کے دین کو حاصل کرنا شروع کیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس گئے، حدیث سیکھی، منصور بن معتمر کے پاس گئے، حدیث سیکھی، امام آمش کے پاس گئے، حدیث سیکھی، اور پھر یہ ہے کہ حرم مکی وہاں جا کے درس دینے لگے، حدیث پڑھانے لگے، اللہ رب العزت نے دنیا کا امام بنا دیا۔ اللہ رب العزت کی خاطر انہوں نے یہ ساری طرز زندگی چھوڑ دی جس طرح کے وہ گزار رہے تھے، اللہ کا وعدہ ان پر پورا اترا، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، اللہ اسے کہیں درجے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔